وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ. ملاقات کا وقت ہوا ہے ڈاکٹر ذکیہ ہاشمی کے ساتھ. ہومیوپیتھک ڈاکٹر ہیں اور ماہر ہیں طب نبوی کی. پچھلے 25 سال سے مریضوں کا علاج کر رہی ہیں. ڈریب کی ایڈوائزری کمیٹی میں ہیں جو کہ ڈرگ ریگولیشن اتھارٹی ہے پاکستان کی. آئیے ان سے ملاقات کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ڈاکٹر ذکیہ آپ ہمیں آپ نے مفید مشورے دیے ہیں طب نبوی میں سے، اور میں امیجن کرتی ہوں اپنے لیے بھی اور اپنے سارے ناظرین کے لیے بھی کہ کس قدر وہ اس سے مستفید ہو رہے ہیں. ایک بڑا کامن مسئلہ ہے جو کہ ہم فیس کرتے ہیں اور وہ بھی ایک گھر کا مسئلہ ہے، اور میں نے دیکھا ہے کہ آج کل یہ مسئلہ بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے کہ کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں. آپ ہوٹلز میں جائیں تو لگتا ہے کہ سارا شہر ادھر آیا ہوا ہے کھانا کھانے کے لیے. گھروں میں بھی کھانوں کی بھرمار ہے اور ہر وقت ٹیبل سجے ہوئے ہوتے ہیں. ٹی وی کھولو تو ریسیپیز وہاں پہ نظر آ رہی ہیں کہ بن رہی ہیں. اس کے باوجود جب لوگ ہسپتالوں کا رخ کرتے ہیں تو ایک بہت ہی کامن بیماری کے لیے کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ہمیں قبض کی شکایت ہے. تو یہ جو ایک شکایت ہے قبض کی، اس کے لیے ہمیں آپ کچھ بتائیے کہ طب نبوی میں سے کیا رہنمائی ملے گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قبض کو ام الامراض کہا جاتا ہے، یعنی بیماریوں کی ماں. یعنی یہاں سے بیماریوں کا آغاز ہوتا ہے، بیماریاں جنم لیتی ہیں اور پھیلتے پھیلتے پورے جسم کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہیں. اور پتہ ہوتا بھی یہی ہے جی. کئی دفعہ مریض آپ کے پاس چیک کرانے آتا ہے، وہ آپ کو اتنی لمبی لسٹ دیتا ہے بیماریوں کی جن میں کوئی سرا نہیں پکڑا جاتا، اور آپ سب کچھ اس کو علاج دے دیتے ہیں. جب وہ دروازے سے باہر جاتا ہے واپس آ کے کہتا ہے وہ میں آپ کو بتانا بھول گیا مجھے قبض بھی ہے. جی ہاں. اور آپ کو لگتا ہے کہ ایوری تھنگ از فالن ان پلیس، کہ اچھا یہ اسی وجہ سے تو یہ سب کچھ ہو رہا تھا. اصل بیماری قبض ہی بیماری وہی تھی. بالکل صحیح کہا آپ نے. تو قبض جو ہے یہ ام الامراض ہے، اور اس کے لیے علاج جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہت ہی سادہ، آسان اور سستا علاج ہے. اچھا. ایک ہرب ہے سنا. اس کو عربی میں، انگلش میں، اردو میں، پنجابی میں، سب میں سنا ہی کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور یہ سنا جو ہے مکہ کی خاص طور پر بہت مفید ہے. اسی لیے اس کو سنا مکی بولتے ہیں. اور یہ جو سنا ہے اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبض میں استعمال کرنے کا حکم دیا. ٹھیک ہے. ایک مریض آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اس نے قبض کی شکایت کی. میں آپ کو ایک حدیث کا مفہوم بتا رہی ہوں. جی. اس نے کہا کہ مجھے بہت دنوں تک قبض رہتی ہے. تو آپ نے پوچھا کہ اس سے پہلے اس کا کیا علاج کرتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ اس سے پہلے ہم ایک جڑی بوٹی استعمال کرتے ہیں، شبرم اس کو بولا جاتا ہے. اچھا. تو کہنے لگے شبرم تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ تو بڑی تیز اور بڑی گرم ہوتی ہے، اس کا استعمال تو اچھا نہیں ہے زیادہ دیر تک. تو میں آپ کو اس سے بھی اچھی چیز بتاتا ہوں، تو آپ وہ استعمال کرو، انشاءاللہ قبض دور ہو جائے گی. تو انہوں نے جب بتایا تو آپ نے فرمایا سنا کو سنوت کے ساتھ استعمال کرو. اچھا. اب ان کی سمجھ میں سنا تو آ گئی کہ کیا ہے، ایک ہرب ہے، اس کو استعمال کرنا ہے. تو سنوت کا سمجھ میں نہیں آیا کہ سنوت کیا ہے. طب نبوی میں اس پر بڑی بحث ہوئی ہے کہ سنوت کیا چیز ہے. کسی نے سمجھا کہ شاید یہ سفید زیرے کا نام ہے، کسی نے اس کو سونف سمجھا، کسی نے اس کو کچھ اور سمجھا. بہت سی یعنی بحث کے بعد امام ابن القیم الجوزی اس بات پر آتے ہیں کہ گھی جیسے کسی برتن میں لگا ہوتا ہے نا دیسی گھی، اس میں اگر شہد ڈال دیا جاتا تو وہ لوگ اس کو سنوت بولا کرتے تھے. اچھا. یعنی دیسی گھی اور شہد کی ہم وزن مقدار جو ہے وہ سنوت ہے. ٹھیک ہے. تو اس کو اگر سنا کے ساتھ استعمال کیا جائے تو یہ کانسٹیپیشن میں بہت مفید ہے. اب اس کے مختلف طریقے جو ہیں وہ ملتے ہیں استعمال کرنے کے، کیونکہ اس حدیث میں استعمال کرنے کا طریقہ سچ نہیں بتایا گیا. مجھے چونکہ میرا ایک پیشن ہے، شوق ہے، اور میں ایک جذبہ ہے اس کو جاننے کا، سمجھنے کا، تو میں عربوں میں رہنے کی کوشش بھی کرتی ہوں، جا کے سعودیہ میں بھی، دبئی میں بھی. اور وہاں پر جب یہ لوگ شاپنگ کرنے کے لیے آتے ہیں ہربز وغیرہ، تو اس میں بھی میں ان کو آبزرو کرتی رہتی ہوں کہ یہ کون سی ہرب کس چیز کے لیے لے کے جا رہے ہیں. تو میرا ایک داماد ہیں جو عربی بہت اچھی بول لیتے ہیں، تو میں اکثر ان کو ساتھ رکھتی ہوں تاکہ وہ عربوں کی زبان میں سمجھ کے اور مجھے بتا سکیں. تو اس طرح میں نے عربوں میں رہ کے سیکھا کہ یہ سنا اور سنوت یا
کانسٹیپیشن کے علاج میں کیا کیا طریقہ اختیار کرتے ہیں، اس کو استعمال کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے. پہلے مجھے جو اس کے بارے میں پتہ چلا تھا وہ یہ کہ سنا مکی کا کہوہ بنا کے پی لیا جائے، اور کہوہ بنا کے جیسے 1 ٹی اسپون جتنی سنا لی جائے، اس کا جیسے عام طور پہ ہم کہوہ بناتے ہیں گرین ٹی، اسی طرح گرین ٹی بنا لی جائے، اور اس کے بعد اس کو کپ میں ڈال کے 1 چمچ دیسی گھی اور 1 چمچ شہد اس کہوے میں ڈال کے پی لیا جائے. ٹھیک ہے. تو یہ بھی بہت ہی فائدہ مند رہا. اس کے علاوہ اگر سنا مکی کو پیس کے اس کا پاؤڈر کر لیا جائے، اور پاؤڈر میں پھر دیسی گھی اور شہد کی مناسب مقدار جو ہے ہم وزن وہ اس میں گوندھ کے اور اس کی گولیاں بنا کے رکھ لی جائیں، نہ تو وہ خراب ہوتی ہیں اور یہ کہ سیف بھی ہو جاتی ہیں. آپ ان کو ٹکیاں بنا کے اپنے پاس رکھ لیں. تقریباً اس کا وزن آپ اگر پوچھیں گے کہ اس کا وزن کتنا ہونا چاہیے، تو اس کا وزن اگر گرامز میں لیا جائے نا، 10 گرام کا اگر اس کا ویٹ ہو تو اس کو پانی کے ساتھ آپ لے لیں، یعنی ہاف، ایک قسم کی ٹیبلٹس ہی بنا لیں. جی فلیٹ ٹی اسپون کہہ لیں آپ، یا جیسے اگر آپ لوڈڈ ہاف ٹی اسپون لیں تو تھوڑی ابری ہاف ٹی اسپون آپ اس کو کہہ سکتے ہیں. اگر فلیٹ ہے تو فل فلیٹ ٹی اسپون یعنی لیول، وہ آپ نے لے لی، تو وہ آپ لے لیں نیم گرم پانی کے ساتھ. ٹھیک ہے. اور وہ کافی ہو جائے گی. یعنی اچھا، میں یہ آپ سے یہاں سے یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ جنرلی لوگوں کا خیال یہ ہوتا ہے کہ قبض تب ہوتی ہے یا قبض کی وجہ یہ ہے کہ آپ کی ڈائٹ ٹھیک نہیں ہے، یعنی کہ یا تو آپ کھا نہیں رہے ہیں یا جو آپ خوراک لے رہے ہیں اس میں فائبر نہیں ہے. بالکل صحیح. تو کیا ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی انسان فائبر بھی لے رہا ہے، کھا پی بھی رہا ہے سب کچھ، پھر بھی اس کو قبض ہو جائے؟ جی ہاں، کچھ چیزیں موروثی بھی ہوتی ہیں. کچھ خاندانوں میں بھی قبض پائی جاتی ہے، یا آنتوں میں خشکی پائی جاتی ہے، یا ان کی بال موومنٹس جو ہیں جن کو حرکت دودھیا کہا جاتا ہے، اگر اس میں کمی ہے تو بھی اسٹول پوری طرح یعنی فراغت اجابت صحیح نہیں ہوتی. تو ایسے میں ان لوگوں کو ایک تو پانی کا استعمال مناسب کرنا چاہیے، دودھ کا بھی استعمال کرنا چاہیے، اور دیسی گھی کا استعمال کرنا چاہیے. ہمارے ہاں پہلے بڑا یہ مسکنسیپشن پائے گی کہ دیسی گھی جو ہے وہ شاید دل کی بیماریاں پیدا کرتا ہے، اور دیسی گھی سے جو ہے وہ موٹاپا ہو جاتا ہے، اور دیسی گھی سے پتہ نہیں نہ جانے کیا کیا امراض جنم لیتے ہیں. دیسی گھی اصل میں بہت اچھی شفا کی چیز ہے، اور اس وقت ریسرچز سے ثابت ہو چکا ہے کہ کھانا پکانے کے لیے دیسی گھی سے اچھی کوئی چیز نہیں، حتیٰ کہ زیتون کا تیل بھی نہیں. کہ تیل کو بھی، زیتون کے تیل کو بھی جب گرم کیا جاتا ہے تو اس کے اندر بھی ٹاکسنز آ جاتے ہیں، جبکہ دیسی گھی کو گرم کرنے سے اس کے اندر کسی قسم کے کوئی ٹاکسنز نہیں آتے، اور اس میں پکا ہوا کھانا زیادہ سیف رہتا ہے اور ڈائجسٹ بھی ایزیلی ہو جاتا ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ اگر آپ دیسی گھی کی 1 چمچ اپنے ہاتھ پہ رکھیں تو تھوڑی دیر میں وہ پگھل کے بالکل تیل کی طرح ہو جاتا ہے. اور جبکہ آئل اگر آپ کوکنگ آئل کو لیں تو وہ اپنی شکل ویسی ہی رہنے دیتا ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ دیسی گھی جو ہے وہ آئل سے زیادہ افیکٹو ہے. اور ویسے بھی آپ دیکھتے ہیں کہ ہم سے پہلی جو نسلیں گزری ہیں ان کے گھٹنوں میں کوئی خاص پرابلم نہیں ہوتا تھا. اب آج کے دور میں آپ دیکھتے ہیں ہر شخص کے گھٹنے پکڑنے میں. اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارے خوراک میں دیسی گھی کا استعمال نہ ہونے کے برابر ہو گیا. ٹھیک. جبکہ اس کا استعمال کرنا ہمارے ایک تو کانسٹیپیشن میں ہیلپ کرتا ہے، دوسرا ہمارے جوڑوں کی تکلیفوں میں بھی بڑا فائدہ دیتا ہے دیسی گھی، تیسرا ہماری سکن کے لیے بہت اچھا. ہم سکن کے لیے بہت سی دوائیں اور اوپر کچھ نہ کچھ لگانے کے لیے تو ہم کوشش کرتے ہیں، لیکن ہم غذا کے ذریعے اس کو نہیں مینج کرنا جانتے. ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ قبض کے لیے ہمیں اپنی خوراک پہ ضرور نظر رکھنی ہے کہ ہماری خوراک میں کچھ بیسک چیزیں ضرور جائیں. ہائی فائبر فوڈ ہونی چاہیے جس سے ہم جو ہے اپنا پیٹ جو ہے وہ آسانی سے صاف کر سکیں. بغیر چھنے آٹے کی روٹی ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ میدے کی تمام چیزیں اوائڈ کریں، جیسے بیکری آئٹمز ہیں مثال کے طور پر بسکٹ، بریڈ. آپ کسی سے پوچھیں نا میدا مت کھایا کریں، میں تو بالکل نہیں کھاتی. اچھا صبح ناشتہ کس چیز کا کرتے ہیں؟ بس وہ بریڈ اور چائے لے لیتے ہیں، تو وہ میدا ہی ہے نا. بالکل صحیح. وہ کہتے ہیں نہیں ہم تو براؤن بریڈ. میں نے کہا آپ کو معلوم نہیں کہ پاکستان میں رنگ ڈال کے براؤن کیا جاتا ہے، وہ براؤن آٹا اس میں نہیں ڈالا جاتا جو کہ ہونا چاہیے. اب دیکھیں وہی مائیں جو ہمیں براؤن آٹا کھلایا کرتی تھیں وہ کتنے فائدے مند رہے ہمارے لیے چیزیں. اور آج کے جو بچے ہیں وہ جو بریڈ کھاتے ہیں دیکھیں آگے وہ کتنی جلدی بیماریوں کا شکار ہو رہے ہیں. مجھے نظر آتی ہے کہ ہمارے نا ہم کئی دفعہ یہ کرتے ہیں کہ خود جب یہ سب چیزیں پڑھ لیتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے ضرور کریں. ہم کہتے ہیں چلو میری زندگی گزر گئی، بچے کریں. یہ نہیں سوچتے بچے رول ماڈلنگ سے یہ کام کرتے ہیں. مثلا ماں خود نہ دودھ پیے گی، نہ پھل کھائے گی، نہ فائبر کا خیال رکھے گی.
بس بچے کو دیتی جائے گی کہ تم کھاؤ تاکہ تمہیں مسئلہ نہ ہو. بالکل تو پوری فیملی کا آپ کو نا کلچر ایک بدلنا پڑتا ہے اگر آپ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ کوئی چیز استعمال کی جائے یا نہ کی جائے. جی ہاں, تو اس کے ساتھ آپ کو دیکھنا پڑتا ہے. ایک دوسرے کو دیکھ کے. اب دیکھیں جیسے بچے ہیں نا, نانی دادی جب سامنے کھا رہی ہوتی ہیں تو وہ ان کو دیکھ کے زیادہ اچھا پک کرتے ہیں, کہتے ہیں اچھا وہ مزہ لیتے ہیں, انجوائے کرتے ہیں اور ان کے ساتھ بیٹھ کے کھا پی بھی لیتے ہیں. لیکن ماں کے ساتھ بیٹھ کے وہ ان کو وہ انجوائمنٹ نہیں ملتی جو کہ بڑی دادی نانی کے ساتھ بیٹھ کے ملتی ہے. اچھا, کچھ بیماریاں ہمیں اور بتائیے جو کہ آپ سمجھتی ہیں, جیسے آپ نے کہا کہ یہ تو بیماریوں کی سب سے یعنی بہت سی بیماریاں کانسٹیپیشن سے, قبض سے نکل رہی ہیں. جی ہاں. تو کن چیزوں پہ ہمیں نظر رکھنی چاہیے کہ اگر ہماری قبض ٹھیک ہوگی تو عمومی طور پہ ہمیں وہ بیماریاں بھی ہمارے سامنے نہیں آئیں گی؟ جی ہاں بالکل. سب سے پہلے تو گیسٹرک پرابلم ہے. ٹھیک ہے. کانسٹیپیشن کی وجہ سے گیسز ہو جاتی ہیں. پھر سر درد ہے, پیلپیٹیشن ہے. اس کے علاوہ بواسیر, پائلز یا ہیمورائڈز, بادی ہو یا خونی, یہ دونوں ہو سکتی ہیں. بواسیر کا جب بر وقت علاج نہیں ہوتا تو پھر آگے چل کر اس سے فشر پیدا ہو جاتا ہے. فشر ہوتا ہے نا, وہ وہ آ جاتا ہے, کٹ آ جاتا ہے. جی. فشر کا جب بر وقت علاج نہیں ہوتا تو اس سے فسچولا پیدا ہو جاتا ہے, پورا وہ اندر ہول بن جاتا ہے. جی, وہ باقاعدہ اندر ایک سرنگ کی طرح ایک نالی جو ہے وہ کہیں اور باہر جا کے نکلتی ہے اور جس میں ہر وقت پیپ بھری رہتی ہے. جی. اور ایک پھوڑے نما شکل میں وہاں پہ بن جاتا ہے اور انتہائی تکلیف دہ ہوتا ہے. اور میرے اپنے نالج میں ایسے کئی لوگ ہیں جو ایز اے پیشنٹ آئے اور بتایا اپنی ہسٹری کہ ہم اس کا ہر 1 سال 2 سال یا 3 سال بعد آپریشن کراتے ہیں اور وہ پوری جگہ وہاں سے کاٹ بھی دیتے ہیں, ایون دین وہ جگہ ختم نہیں ہوتی. اسی طرح آپ دیکھیں جو قبض کی آپ بات کر رہی ہیں, یہ بہت زیادہ ایسی خواتین میں ہم نے دیکھی ہے جن کا ابھی جیسے ان کا بچہ پیدا ہوا ہے, چھوٹا بچہ ہے اور وہ اس کو دودھ پلا رہی ہیں, اس ٹائم فریم میں پہلے 3-4 ماہ میں بچے کی پیدائش کے بعد بہت زیادہ کانسٹیپیشن رہتی ہے اور اس میں بھی خوراک کا خیال شاید نہیں رکھا جاتا. جی ہاں, اس میں عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ چونکہ ہماری موومنٹ کم ہو جاتی ہے, تھوڑا بیٹھنا پڑتا ہے یا اس کے تکلیف کی وجہ سے اتنا زیادہ چلنا پھرنا نہیں ہوتا, اور کچھ پیٹ کا اپنا سٹرکچر بھی چینج ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے اندر ساری آنتوں کی جو ہے وہ سیٹنگ بھی ایک طرح سے بدل جاتی ہے, جس کی وجہ سے کانسٹیپیشن ہونا شروع ہو جاتی ہے. اور پھر کچھ ہماری غذا کا بھی دھیان نہیں رکھا جاتا جس سے قبض ہو جاتی ہے. زچہ کے لیے اسپیشلی ہائی فائبر فوڈ ہونی چاہیے. کھانا بہت اطمینان کے ساتھ چبا کے کھائیں, اور کھانے کے ساتھ تو نہیں لیکن کھانے کے 1 گھنٹے کے بعد پانی کا استعمال کریں, اور پانی کی مقدار تھوڑی عام دنوں سے زیادہ کر دیں. ہمارے تو لوگ دیتے نہیں ہیں پانی کے, شاید پیٹ بڑھ جائے گا. ابلا ہوا پانی ہو یا صاف ستھرا پانی ہو تو اس کو میں تو سمجھتی ہوں 2 جگ اس زچہ کو پینے چاہیے ڈیلی. میرے اپنے جب بچے پیدا ہوتے تھے تو میں ہر روز 1 مٹکے جتنا پانی ابال کے اس کو رات کو ہم ٹھنڈا کرنے رکھ دیتے تھے اور صبح اس کو اس میں چھان کے بھر لیتے تھے, اور میں دن میں 1 مٹکا پورا پی جایا کرتی تھی. پیاس بھی بہت لگتی ہے. جی, پیاس بہت زیادہ لگتی ہے کیونکہ بلڈ لاس ہوا ہوتا ہے اور فوری طور پر پانی کی ضرورت ہوتی ہے اور اس کی کمی کو پورا کرنا ہوتا ہے. تو پانی سے اچھی کوئی چیز نہیں. بالکل صحیح ہے. تو ہمارے ہاں اگر پانی پیا بھی جاتا ہے تو اس میں پتہ نہیں کیا کچھ دارچینی اور کیا کچھ ڈال کے, وہ اجوائن کچھ ڈال کے, تو اس سے سم ٹائمز اور زیادہ گرمی ہو جاتی ہے یا بچے کو پھر دودھ نہیں مافک آتا. ان سب چیزوں سے بچنے کے لیے بہتر ہے کہ آپ سادہ پانی کا ہی استعمال کریں. بہت زیادہ اگر ہے تو صرف ایک چیز کو ہی ڈالیں, اگر دارچینی ڈالنی ہے تو تھوڑی سی ڈال لیں مقدار میں. اچھا, کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو قبض نہیں ہے لیکن گیسز بہت ہوتی ہیں, یہ بھی ایک اتنا بڑا مسئلہ ہے. لوگ بار بار آتے ہیں, بچپن سے اب تو شروع ہو جاتی ہیں. جی, آپ دیکھیں کئی دفعہ آپ کو پاس نیو بورن اتنے آ جاتے ہیں اور بالکل نومولود بچہ ہے اور وہ سوتا اس لیے کہ گیسز ہیں, آگے جا کے بھی ماں بھی کہہ رہی ہے, پھر آگے جا کے بھی ہو رہے ہیں. ہر شخص گیسز کے لیے پریشان. یہ آپ نے بہت اچھا سوال کیا اور یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے کہ اس وقت ہمارے یعنی جہاں اتنے سارے علوم ہیں اور نالج اتنا زیادہ پھیل چکا ہے اور گوگل جیسا استاد جو ہے وہ اس دور کا موجود ہے, تو اس کے باوجود یہ ایسے پرابلمز ہیں اور ماؤں کی کچھ خبر نہیں ہے کہ بچے کی پیدائش کے بعد یا بچے یعنی ڈیلیوری سے پہلے اور ڈیلیوری کے بعد کیسی غذا استعمال کرنی چاہیے کہ ہم ایسی بیماریوں سے بچ سکیں. دراصل یہ آغاز ہوتا ہے پریگننسی سے. ٹھیک ہے, اس وقت مائیں احتیاط نہیں کرتی, جو دل چاہتا ہے وہ کھاتی ہیں. اگر مٹی کھانے کو بھی دل چاہ رہا ہے نا, جی, تو کھا رہی ہیں. یقین مانے کہ مٹی کھا کے بھی مائیں پیٹ بھرتی, کچے چاول, مٹی اور اس طرح کی بیکار چیزیں, چونا اور چاک اور چٹنی اور
پیپسی کوک اور اس پر گزارا کر رہی ہوتی ہیں، تو آپ سوچیں ان بچوں کے پیٹ میں کیا گیس نہیں ہوگی تو اور کیا ہوگا. بالکل صحیح. پھر جب وہ پیدائش کے بعد غذا کی باری آتی ہے، پہلے لوگ زمانے میں آپ دیکھتے ہیں کہ پنجیری بنایا کرتے تھے، اس کے اندر کبھی سوجی میں، کبھی آٹے میں، کبھی کسی چیز میں، چنے کے آٹے میں، تو بڑا ہیلدی کھانا ہوتا تھا، اس میں کوئی حرج نہیں تھا. لیکن پتہ نہیں کیا فار سم ریزن کہ کچھ لوگوں نے آ کے ایسا اس کے اندر یعنی شک پیدا کیا ان پنجیریوں میں اور ان سب چیزوں میں کہ پتہ نہیں یہ کتنے نقصان دہ ہیں، حالانکہ وہ واقعی بہت اچھی چیز تھی پنجیری. اور اس سے یہ ہوتا تھا کہ ماں کو فوری طور پر طاقت آ جاتی تھی اور اپنا بچہ سنبھالنے کے قابل ہو جاتی تھی. آج کی میں نہ تو کھاتی ہے، نہ اپنا بچے کو سنبھال سکتی ہے، نہ اپنی صحت کا خیال کر سکتی ہے، اور میں تو سمجھتی ہوں پورے خاندان پہ ایک بوجھ بن کر بیٹھ جاتی ہے. پہلی مائیں بچہ پیدا ہوتا تھا تیسرے دن سارے نارمل کام کرنا شروع کر دیتی تھیں تقریباً. تو اس وقت ان کے پاس ہمت ہوتی تھی اس خوراک کی بدولت جو وہ بڑے لوگ ان کو استعمال کراتے تھے اور وہ استعمال کر لیا کرتی تھیں. سبزی کا استعمال بہت ضروری ہے، لیکن اس کو بھی پکانے کے لیے بہت زیادہ نہ پکایا جائے اور نہ ہی بہت یہ کچی سبزی بھی نہ کھائی جائے. ہمارے یہاں پہ تو وہ زچہ بچہ کے موقع پہ اس کو جو ہوتا ہے نا بالکل ایک وہ یخنی اور ایک روٹی اور بس، اور کچھ بھی نہیں دیا جاتا. تو یہ ہیلتھی آئٹمز دینے ضروری ہے. یخنی کبھی بھی سبزی کے بغیر نہ بنائی جائے. جب بھی یخنی زچہ کے لیے بنائے تو اس میں ایک کدو ضرور ڈال دیں. وہ یخنی اس کے لیے جتنی فائدے مند ہوگی اس سے اچھی غذا کوئی نہیں ہے. یخنی ضرور دیں مگر سبزی کے ساتھ. اور اس کے اندر اگر روٹی ہے تو بغیر چھنے آٹے کی روٹی ہو، بے شک اسی یخنی میں روٹی ڈبو کے اور سرید سا بنا کے کھلا دیا جائے تو واہ واہ کیا ہی اچھی غذا ہے. اس سے اس کو گیسز اپنی بھی نہیں ہوں گی، بچے کی بچت رہے گی، اور کانسٹیپیشن جو قبض کا مسئلہ ہے وہ بھی حل ہو جائے گا. لیکن اس میں یہ کہ بہت زیادہ گوشت کا استعمال نہ کیا جائے، سبزی زیادہ استعمال کریں اور گوشت کم. اور اس کے علاوہ کھانے کے ساتھ پانی کا استعمال نہ کریں. ہماری مائیں یعنی بچوں کی جو زچائیں ہیں جو ڈیلیوری کے بعد کیا کرتی ہیں، کھانے کے ساتھ ساتھ پانی کا بہت زیادہ استعمال کر لیتے ہیں. اس کی وجہ سے کھانا کم کھایا جاتا ہے، پانی زیادہ پی لیا جاتا ہے. حالانکہ پانی کو کھانے سے ہٹ کر استعمال کرنا چاہیے. کھانے کے دوران زیادہ پانی کا استعمال اچھا نہیں، اس سے بھی گیسز پیدا ہوتی ہیں. اور اسپیشلی کھانے کے فوراً بعد پانی پینے سے ویسے بھی منع کیا گیا ہے کہ بہت زیادہ پانی کھانے کے فوراً بعد نہ لیا جائے تاکہ گیسز یا اور اس طرح کی پرابلمز نہ ہوں. ٹھیک ہے. یہ ایک اور بھی ہمارے زمانے کا ایک روگ ہے، یہ جو تیزابیت، جلن ہو رہی ہے معدے کی. یہ جلن بھی ہماری وہی غذائی بے اعتدالی اور سٹریس، اور آج کل کے دور میں جو اینگزائٹی اور ناجائز قسم کی دوائیں ہیں، یعنی پین کلرز کہہ لیں یا بلا وجہ کی دوائیں کھانے کی عادت یا شوق جو ہے وہ ہمارے معدے کو چھلنی کر دیتا ہے. اس کے لیے جو ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایسیڈیٹی میں کوئی ایسی چیز ہیلپ کرے تو میں سمجھتی ہوں سب سے اچھی چیز جو ہے اس میں تلبینہ ہے. تلبینہ بہت ہیلپ فل ہے اس کے اندر ایسیڈیٹی میں. اور اس کے علاوہ جو ہے آپ حیران ہوں گے کہ جو گریپ ونیگر ہے اس کو اگر ڈائلوٹ کر کے اس کو پیا جائے کھانے کے بعد تو اس سے یہ ہوگا کہ وہ جو یعنی معدے کے اندر جو جا کے چکنائی اور وہ لگ کے اس کے اندر یا مرچیں وہ ساری صفائی کر دیتا ہے. لیکن اس کو بہت کم مقدار میں یعنی 1 چمچ 1 گلاس پانی میں ڈال کے اگر پیا جائے ایک کھانے کے 1 گھنٹے کے بعد تو آپ دیکھیں گے کہ آہستہ آہستہ وہ جلن جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے گی. لیکن پھر میں کہوں گی کہیں سفید سرکہ نہ پی لیں، وہ اس کو پیور گریپ ونیگر ہونا چاہیے جس میں ایسیڈیٹی نہ ہو. اگر آپ نے ایسیڈیٹی والا عام جیسے ایپل سائڈر ونیگر یا کوئی اور آپ نے لے لیا تو ایسیڈیٹی میں اور زیادہ اضافہ ہو جائے گا. میرے پاس بے شمار ایسے کیسز ہیں جن کو ایسیڈیٹی تھی اور ان کو ہم نے پیور گریپ ونیگر دیا اور ماشاءاللہ سے وہ ٹھیک ہو گئے. جزاک اللہ، بہت بہت شکریہ آپ کا. ناظرین، آج ہم نے ایک جو خاص بات سیکھی، آپ دیکھیں کہ جو معدے کے مسائل ہیں جس میں قبض ہے، تیزابیت ہے، گیسز ہیں، ایک کام اگر آپ کر لیں اپنے پورے گھر میں اپنا لائف سٹائل چینج کر لیں، خوراک میں وہ چیزیں شامل کریں جو کہ آپ کو شامل کرنی چاہیے اور جو کہ ہمارے قرآن و سنت سے ثابت ہیں، تو آپ دیکھیں گے کہ یہ بہت سے ایسے مسائل جو آپ کو سامنے پیش آتے ہیں ان سے آپ کی بچت ہو جائے گی.